اللہ اکبر، کیا مزاج تھا صحابہ کرام کا۔ مدینہ منورہ کا معاشرہ صرف نماز پڑھنے والا معاشرہ نہیں تھا، ایسا معاشرہ تھا کہ کسی کو کبھی تنہائی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، کسی کو اکیلاپن محسوس نہیں ہوتا تھا، کسی بوڑھے کو، کسی معذور کو، کسی نابینا کو، کسی لنگڑے کو، کسی تنہا لاوارث کو، کسی بوڑھی عورت کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں بڑھیا اکیلی گھر میں ہوں، نہ میری کوئی بہو، نہ میرا کوئی بیٹا، نہ میری کوئی بیٹی، کون اس بڑھاپے میں میری مدد کرے گا۔ لوگوں، صحابہ کرام جوق در جوق اپنے حصے میں بانٹ لیا کرتے تھے، اس پورے محلے کے ایک ایک گھر کی خدمت میں کروں گا۔ عجیب معاشرہ تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو انہوں نے ایک عجیب اجتماع بلایا۔ مسجد نبوی کا وقت عجیب اجتماع تھا، اور وہ اجتماع بلا کر سیدنا صدیق اکبر نے صرف اتنا کہا کہ ایک بہت بھاری ذمہ داری تم لوگوں نے میرے کندھے پر ڈالی ہے، میری مدد کر۔ ایک بھی انسان اگر کہیں کسی جھونپڑی میں پریشان ہوا تو ابوبکر اللہ کے ہاں کیا جواب دے پائے، اس لیے تم میری مدد کر۔ لوگ کھڑے ہو گئے، آپ حکم دیجئے امیر المومنین، ہم سب آپ کے حکم کے تابع، آپ جس طرح فرمائیے گا۔ فرمایا دیکھو حکم کی بات نہیں، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں۔ اتنی آبادی پھیلی ہوئی ہے مدینے کی، دور دور تک آبادی ہے، اگر ہر محلے کے قبیلے کے لوگ جو یہاں جمع ہیں، اگر ان میں سے کچھ لوگ اپنا اظہار کر دیں کہ میں اتنے گھروں کی ذمہ داری لیتا ہوں، دھیان سے سننا، میں اتنے گھروں کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ ان گھروں میں کوئی بھی ضرورت ہوگی تو میں سب سے پہلے کوشش کروں گا ان کے کام آنے کی۔ تو اس طرح کوئی 10 گھر لے لے گا، کوئی 20 گھر لے لے، کوئی 40 گھر لے لے، کوئی کم کوئی زیادہ، تو اس طرح ایک گھر بھی بچے گا نہیں، اور کام بڑی آسانی سے بٹ جائے گا، اور اپنے اپنے پڑوس کے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا کوئی مشکل کام نہیں۔ محلے کی مسجد میں سب جمع ہوتے ہو، آپس میں پوچھ لو خیریت۔ کسی دن کوئی ایک آدمی بھی اگر مسجد میں نظر نہیں آ رہا تو یہ بدگمانی مت کرو کہ وہ سوتا رہ گیا اور وہ تو نمازی ہے ہی نہیں، یہ بدگمانی مت کرو، یہ سوچو کہ ضرور کوئی نہ کوئی پریشانی ہوگی، اس لیے اس کے گھر میں جا کر خیریت دریافت کرو، نصیحتیں مت کرو، ڈانٹو مت، خیریت دریافت کرو کہ ہم صرف اس لیے آئے ہیں کہ کوئی پریشانی ہو تو بتا دیں، ہم اس میں کچھ خدمت کریں۔ عجیب ترتیب سیدنا صدیق اکبر نے سمجھائی۔ جوک در جوک صحابہ کھڑے ہونے لگے اور اپنے اپنے نام لکھانے لگے۔ کوئی کہتا تھا میں 20 گھروں کی ذمہ داری لیتا ہوں، کوئی کہتا تھا 10 گھروں کی، کوئی کہتا تھا زیادہ، اور وہ ترتیب بنتی گئی، لکھی جاتی رہی۔ اطمینان ہو گیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہ سارا مدینہ کور ہو گیا، ایک گھر نہیں بچا، اجتماع ختم ہو گیا۔ اب دیکھو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جس چیز پر، جس کاغذ پر وہ سب نام لکھے جا رہے ہوں گے اس کو اٹھایا، تو سیدنا عمر نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کا نام لکھا ہے، فلاں علاقے میں رہتی ہے، اور اس کی ذمہ داری کسی نے بھی نہیں لی، وہ چھوٹ گئی، کوئی نام ہی نہیں لکھا اس کے سامنے کہ یہ فلاں نے ذمہ داری لی۔ بس سیدنا عمر خوش ہو گئے کہ میرے لیے چپکے چپکے اللہ کی رضا کمانے کا ایک موقع آ گیا، کسی کو نہیں بتایا انہوں نے۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد، اشراق کے بعد معمولات پورے کر کے امیر المومنین سے اجازت لے کر کہ میں ذرا دیر کے لیے کام سے جانا چاہتا ہوں، ہاں جا، اس کے گھر پہنچ گئے۔ باہر سے آواز دی، السلام علیکم امی جان، چچی جان۔ بڑی بی نے اندر سے پوچھا کہ کون ہے؟ کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ اکیلی ہیں، تو میں خدمت کے لیے آیا ہوں، آپ ذرا پردے میں ہو جائیے، میں گھر میں آنا چاہتا ہوں۔
جو کام ہوگا، کچھ پکانا ہوگا پکا دوں گا، جھاڑو دے دوں گا، پانی بھر دوں گا، جو کام ہوگا میں کرنے آیا ہوں۔ بڑی بھی نے اندر سے جواب دیا، اللہ تم کو اچھا رکھے، کوئی تم سے پہلے آیا تھا، سارا کام کر کے چلا گیا، تم آؤ تو گھر میں آنا چاہو تو آ کے دیکھ لو، سب کام ہو گیا، مجھے کچھ نہیں کرنا، میری بکری کا دودھ بھی دو دیا اور میرے جھاڑو بھی دے دی، میرے برتن بھی دھو دیے، کھانا بھی پک گیا، سب ہو گیا، جاؤ۔ اچھا سوچنے لگے سیدنا عمر کہ آج میں اشراق کی نماز کے بعد آیا تو مجھ سے پہلے کوئی آ کے چلا گیا، میں اب کل کو ایسا کروں گا کہ فجر پڑھ کے فوراً آ جاؤں۔ تو فجر پڑھ کے فوراً پہنچ گئے، پھر سلام کیا، کون ہے؟ میں ایک مسلمان ہوں، خدمت کے لیے آیا ہوں۔ پھر اندر سے جواب آیا، اللہ تم کو خوش رکھے، کوئی آیا تھا سارا کام کر گیا۔ کتنے اچھے لوگ ہو تم، کتنے پیارے لوگ ہو تم، کوئی کام کر گیا بیٹا، جیتے رہو۔ پھر سیدنا عمر پریشان ہوئے، اچھا میں کل کو تہجد کے وقت میں جاؤں گا، میں اپنی تہجد پہلے پڑھوں گا، اس کے بعد 2:30 بجے 3 بجے رات میں پہنچ جاؤں گا، تب تک مجھ سے پہلے کوئی نہیں پہنچے گا۔ پھر پہنچے، تہجد کے وقت میں پہنچے اور پھر پوچھا تو بڑی بھی نے جواب دیا، پیارے اللہ تمہیں خوش رکھے، کوئی آیا تھا کام کر گیا۔ ارے ٹھیک ہے، تو اگلے دن انہوں نے طے کیا کہ اب میں عشاء کے بعد سونے کے بجائے میں یہیں آ کر بیٹھ کر چھپ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ آتا کون ہے۔ تو وہیں کہیں بیٹھ کر جھاڑی کے پیچھے چھپ کر انتظار کرتے رہے، اور جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو ان کو اندھیرے میں نظر آیا کہ ایک ذرا اچھے لمبے قد کا ایک انسان آ رہا ہے اور چلنے کی آہٹ بھی نہیں ہو رہی اس کی، بہت دھیرے دھیرے قدم رکھ کے آ رہا ہے، اور قریب آئے اور قریب آئے اور قریب آئے، دیکھا تو صدیق اکبر رضی اللہ۔ سیدنا عمر اپنے کو روک نہ سکے اور چیخ نکل گئی ان کی کہ ابو بکر، عمر تم سے کبھی نہیں بڑھ سکتا، عمر آپ سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ عمر ذرا آہستہ بولو، یہ لوگوں کے سونے کا وقت ہے، لوگوں کی نیند خراب ہو جائے گی۔ پھر حضرت عمر نے قریب سے دیکھا کہ یہ صدیق آپ امیر المومنین، آپ اپنے ہاتھ میں جوتے لیے ہوئے ہیں، جوتے پہن کے نہیں چل رہے؟ فرمایا جوتے پہن کے چلوں گا تو چپ چپ آواز ہوگی، کسی کی نیند خراب ہو سکتی ہے، اس لیے میں جوتے پہن کے نہیں چل رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ تھا اسلام، یہ تھے مسلمان۔ یہ جو اس وقت میری سازش کی بس آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، یہ جو اس وقت آپ لوگوں کے اندر کا ایک جذبہ ابھر کر آیا ہے، پیارا جذبہ ہے، ہزاروں سلام اس جذبے کو۔ کیسی آپ نے مددیں کی ہیں، کیسی دعائیں لی ہیں، کیسا رو رو کر تڑپ تڑپ کر بلک بلک کر لوگوں نے دعا کی ہے، کیسا آپ نے الحمدللہ مال بھی خرچ کیا، جان کو بھی خطرے میں ڈالا، پانی میں دن دن بھر رہ کر کشتیوں کو میں چلا کر، اور کیسی کیسی چیزوں کی کشتیاں بنا کر لوگوں نے خدمتیں کی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے اندر وہ اچھے اخلاق چھپے ہوئے موجود ہیں۔ اب اس کو مستقل شکل دے دیں، بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں، کریں گے انشاءاللہ اس کو مستقل شکل۔